بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت اخنوح کے بیٹ نسل سے تھے، جنہیں حضرت ادریس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ شام کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کا نام پوچھا۔ فرمایا ان کا نام ساکن تھا۔ ان کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے 950 سال تک اپنی قوم پر نوحہ کیا۔ کتب معتبر میں وہاب سے روایت ہے حضرت نوح علیہ السلام نجار تھے۔ ان کا رنگ قدرے گندمی تھا، چہرہ پتلا تھا، آنکھیں بڑی تھیں، پنڈلیاں پتلی تھیں، رانوں کا گوشت زیادہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال تھی۔ 950 سال قوم کو ہدایت کی، 200 سال کشتی کی تیاری میں گزرے، اور 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ جب پانی زمین سے خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے وقت زمین کے تمام پانیوں کو طلب کیا، سوائے آب گندھک اور تلخ کے سب نے قبول کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے حضرت نوح علیہ السلام نے تمام پانیوں کو طلب کیا۔ جن چشموں نے آپ کا حکم قبول نہ کیا ان پر آپ نے لعنت کی تو وہ تلخ اور کھارے ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے، اور آپ نے ان لوگوں جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے حکم دیا کہ اس دن سب نے روزہ رکھنا ہے، اور سب نے روزہ رکھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کشتی نوح کی لمبائی 1200 ہاتھ تھی، چوڑائی 800 ہاتھ تھی، اور اس کی گہرائی 80 ہاتھ تھی۔ اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 مرتبہ طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، پھر جودی پر ٹھہری۔ دوسری حدیث میں ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوح نے کشتی میں حیوانات کے لیے 90 مکانات بنائے تھے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ اس سبب سے حق تعالیٰ نے تمام زمینوں کو غرق کیا، حالانکہ اس میں بچے اور دیوانے بھی تھے جن کے لیے گناہ نہیں ہے۔ جواب میں فرمایا ان میں بچے نہیں تھے، کیونکہ اللہ پاک نے 40 سال قبل سے قوم نوح کے سلبوں اور ان کی عورتوں کے رحموں کو عقیم کر دیا تھا۔ ان کی نسلیں منقطع ہو گئی تھیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک اس کو اپنے عذاب سے ہلاک کر دے جن سے کوئی گناہ نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے نجف دنیا میں سب سے بلند ایک پہاڑ تھا، اور وہ وہی پہاڑ تھا جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے نے کہا تھا اسی پر پناہ لوں گا جو مجھ کو ڈوبنے سے بچائے گا۔ اس وقت اللہ پاک نے اس پہاڑ کو وحی فرمائی، کیا تجھ پر لوگ میرے عذاب سے پناہ لیں گے؟ یہ سن کر وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نرم ریت بن گیا، بجائے اس کے وہاں ایک بڑا دریا پیدا ہو گیا جس کو نی کہتے تھے۔ پھر وہ دریا خشک ہو گیا تو نی جوف یعنی دریا نہیں کہنے لگے، پھر اسی دریا کا نام یہی ہو گیا اور کثرت استعمال سے نجف رہ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے پانی خشک ہو گیا اور کافروں کی ہڈیوں سے ذیل ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہڈیاں دیکھیں تو بے حد رنجیدہ ہوئے۔ اللہ پاک نے ان پر وحی کی کہ سیاہ انگور کھاؤ تاکہ تمہارا غم دفع ہو جائے۔ السلام دوستو، میں حضرت نوح علیہ السلام پہ مکمل ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ صحت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا کمنٹ دے دیں۔ شکریہ۔